اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھا کرو اور تقوی والی زندگی گزارنا ہے۔ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ گناہوں سے ہر وقت دور رہنا ہے۔ کھلے طور پر اگر کوئی گناہ کر رہا ہے، اس کے دل کے اندر یہ بات آنا چاہیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ رات کی تنہائی میں گناہ کر رہا ہے، بیڈ روم بند ہے، ماں باپ کی آنکھوں سے اوجھل ہے، بھائی بہنوں کی نظروں سے اوجھل ہے، وہ چھوٹا سا لوہے کا ایک ٹکڑا لے لیا اور وہ یہ سمجھ رہا ہے اگر میں انٹرنیٹ میں جا کر غلط چیزیں دیکھوں گا، غلط تصاویر دیکھوں گا، میں گندے فلمیں دیکھوں گا، غلط طریقے کی ویڈیو دیکھوں گا تو میں ماں باپ سے بچ جاؤں گا۔ ایسے لوگوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ تم تنہائی کے گناہ بھی کرتے ہو تو گناہ کرنے سے پہلے اس بات کو سوچ لیا کرو، اگر میں آج تنہائی میں گناہ کر لیا تو قبر میں میرا کیا حال ہوگا؟ اگر آج میں تنہائی میں گناہ کر لیا تو میدان محشر میں میرا انجام کیا ہوگا؟ اگر آج میں تنہائی میں چھپ کر کے گناہ کر لیا، کسی کی نظر میرے اوپر نہیں پڑ رہی ہے، ایسے لوگوں کو یہ بات سوچنا چاہیے ہمیشہ دو فرشتے اس کے دو کاندھوں پر موجود ہیں۔ اچھا کام کرے گا تو بھی لکھ رہے ہیں، برائی کا کام کرے گا تو بھی لکھ رہے ہیں۔ اگر اچھائی کا کام کوئی بندہ کرتا ہے، اللہ کی طرف سے فرشتے کو یہ حکم ہوتا ہے کہ میرے بندے نے جو اچھے کام کیے ہیں اس اچھے کام کو فوراً لکھ لیا کرو۔ وہی اللہ کی طرف سے فرشتوں کو یہ حکم ہوتا ہے اگر میرا بندہ کوئی غلط کام کرتا ہے، برائی کا کام کرتا ہے، گناہ کا کام کرتا ہے، اللہ فرشتوں کو اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ گناہ کا کام کر لے تو اس کو فوراً مت لکھا کرو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اب گناہ کر لیا بعد میں توبہ کر لے گا، اب برائی کا کام کر لیا احساس ہونے کے بعد توبہ کر لے گا، اب تنہائی میں چھپ کر گناہ کر لیا، جانے انجانے میں گناہ ہو گیا ہے، شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے گناہ کر لیا ہے، بعد میں احساس ہونے کے بعد استغفار کو ضرور پڑھے گا، اللہ سے معافی مانگے گا۔ اللہ فرشتوں کو اس بات کا حکم دیتے ہیں اے میرے فرشتوں، جب میرا بندہ گناہ کرتا ہے فوراً اس کے گناہ کو نامہ اعمال میں ہرگز نہ لکھنا، ہو سکتا ہے کہ توبہ کر لے، توبہ کر لینے کے بعد اس کا وہ گناہ مٹ جائے گا، لیکن بزرگان محترم تقوی والی زندگی گزارنا اس وقت میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ میں چاہتا ہوں بزرگان محترم، آج ہر آدمی ہر چیز کے اندر برکت ہی برکت چاہتا ہے، چاہے وہ مال و دولت ہو اس کے اندر بھی برکت چاہتا ہے، آل و اولاد ہے تو اس کے اندر بھی برکت اور بڑھوتری چاہتا ہے، اگر رہنے کے لیے ایک چھت اور ایک گھر ہے تو اس رہنے والے چھت کے نیچے اس گھر کے اندر بھی برکت چاہتا ہے۔ برکت کس چیز کو کہتے ہیں اور برکت کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی وہ آیت تلاوت فرمائی جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اہل القریٰ سے مطلب اور مراد یہ ہے کہ قریے والے، بستی والے۔ قریے سے مراد چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو سب اس سے مراد لیے جا سکتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ بستی والے ایمان لے آئے اور دو کام کرے تو میں آسمان سے بھی اور زمین سے بھی ان کے لیے نعمتوں کو برساؤں گا۔ آسمان سے برکت کا مطلب یہ ہے کہ آسمان سے نفع والی بارش کو برساؤں گا۔ زمین سے برکت کا مطلب یہ ہے کہ زمین سے اگنے والے ہر پودے کے اندر
ہر ایک سبزی کے اندر جو یہ استعمال کریں گے میں اس میں طاقت عطا فرماؤں گا۔ جو چیز زمین سے نکلی ہوئی یہ کھائیں گے اس چیز کے اندر میں طاقت عطا فرماؤں گا، پاور عطا فرماؤں گا۔ شرط یہ ہے کہ دو چیزوں پر عمل کرنا پڑے گا۔ دو چیزیں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز ایمان لے آنا ہے اور اس ایمان پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہنا ہے، یہ سب سے پہلی چیز ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم تقوی اختیار کرو، نیکی کے کاموں میں تم ہمیشہ آگے رہو۔ اگر تمہاری زندگی کے اندر یہ دو چیزیں ہوگی، ایک ہے ایمان ہے، ایمان پر مضبوطی سے قائم رہنا، جمے رہنا۔ دوسرے نمبر پر تقوی والی زندگی کو گزارنا، تقوی کو مضبوطی سے پکڑے رہنا۔ یہ دو چیزیں کسی انسان کے اندر ہوگی تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے لیے آسمان سے اور زمین سے برکتیں عطا فرماؤں گا۔ اور آج ہر آدمی ہر چیز میں برکت چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی بڑی چیزوں کے اندر بھی برکت رکھا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر بھی برکت رکھا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کوئی کھانا کھا رہا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہدایات میں سے ہے کہ کھانا حقیقت میں دیکھا جائے تو چھوٹی غذا ہے، لیکن ہم لوگ جب پلیٹ کے اندر یا برتن کے اندر چاول کو ڈالتے ہیں، سبزی کو ڈالتے ہیں تو پلیٹ کے اندر، رکاوی کے اندر بھری ہوئی جو چیزیں رہتی ہیں ہم لوگ کھاتے ہیں۔ کبھی کبھار ایک آدھ دانے، دو چار دانے دسترخوان پر گر جاتے ہیں، کبھی ہاتھوں کی انگلیوں پر لگ جاتے ہیں، آدمی اس میں غفلت برتتا ہے۔ ارے گرے ہوئے دانوں کو کیوں اٹھا کر کے کھایا جائے، ہاتھ میں لگے ہوئے کھانے کے دانوں کو کیوں پاک اور صاف کر کے کھایا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ملتی ہے کہ جب تم کھانے سے فارغ ہو جاؤ تو اپنے ان ہاتھوں کی انگلیوں کو چاٹ کر صاف کیا کرو۔ آج ہم لوگ کھانا تو کھاتے ہیں لیکن ان ہاتھوں کے اندر، ان انگلیوں کے اندر کھانے کے بہت سارے دانے لگے ہوئے ہوتے ہیں، کھانے کی بہت ساری چیزیں لگی ہوئی رہتی ہے، ویسے ہی ہم لوگ جا کر انہی کھانے کے دانوں کو لگے ہوئے ہاتھوں کو دھو دیتے ہیں۔ لیکن حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم نے رکابی کے اندر جو کھانا کھایا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر برکت نہ ہو، جو دسترخوان کے اوپر ایک دانہ گرا ہوا ہے، تمہارے ہاتھ میں ایک کھانے کا دانہ لگا ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اس ایک دانے کے اندر برکت کو رکھا ہوا ہو، اور وہی دانہ جب تمہارے پیٹ کے اندر جائے گا تو تمہارے لیے پیٹ میں جانے کے بعد وہ طاقت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تمہارے پیٹ میں وہ غذا جانے کے بعد وہ تمہارے لیے عبادت میں ہمت اور حوصلے کا سبب بن سکتا ہے۔ اس ایک دانے پر تم کبھی غفلت نہیں برتنا ہے، کبھی تم سستی اور لاپرواہی نہیں برتنا ہے۔ لیکن بزرگان محترم کیا کرے کہ معاف کیجیے گا، آج کھانا اتنا ویسٹ، اتنا ضائع کیا جا رہا ہے جس کی کوئی حد ہی نہیں۔ آج اتنا کھانا کچروں کے اندر پھینکا جاتا ہے، کور کے اندر ڈال کر، جس کی کوئی حد کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اور بعض لوگوں کے بارے میں یہاں تک رپورٹ ملتی ہے کہ وہ صبح میں ناشتہ کر لیے، صبح کا بچا ہوا ناشتہ دوپہر میں استعمال نہیں کرتے،
اور دوپہر میں پکا ہوا کھانا شام میں استعمال نہیں کرتے، اور شام میں پکا ہوا کھانا صبح کے وقت استعمال نہیں کرتے۔ پوچھے جانے پر وہ یہ بات بتاتے ہیں، ارے یہ تو کھانا باسی ہو چکا ہے، ہم لوگ اس کھانے کو نہیں کھائیں گے، یہ کھانا تو اتر چکا ہے، اب ہم اس کھانے کو نہیں کھائیں گے، یہ کھانا لے جا کر کوڑا اور کچرے میں بھڑکا دو، یہ کھانا لے جا کر ڈسٹ بین میں ڈال دو، اس کھانے کو کور میں لپیٹ کر کے ناپاک جگہوں پر لے جا کر کے ڈال دو۔ میں ایسے لوگوں سے یہاں رک کر کے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کو اللہ نے جو نعمتیں دیا ہے، ان نعمتوں کا اگر صحیح استعمال کرو گے تو تمہاری دی ہوئی اللہ کی اس نعمت میں برکت ہوگی۔ اگر تم نے اس نعمت کی ناقدری کرتے ہوئے جی میں آیا تو کھا لیے، بچا ہوا کھانا لے جا کر اچھا ہونے کے باوجود کچروں میں ڈالتے ہیں، بروز قیامت اس کچرے میں ڈالے ہوئے چاول کے ایک دانے کا آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ اللہ پوچھیں گے، میں تم کو دنیا میں برتنے کے لیے اچھے اچھے چاولوں سے نوازا تھا، اچھی اچھی چیزوں سے نوازا تھا، اور تم دل میں جیسے آتا ویسے استعمال کیا کرتے تھے، آج تم اس ایک ایک دانے کا حساب ہمارے دربار میں دینا ہے۔ تو قیامت کے دن ایسے لوگوں کو بڑا افسوس اور درد ہوگا کہ ہم دنیا میں کاش اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کو غلط جگہوں پر نہ ڈالتے اور ہم اسے استعمال کرتے تو آج اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کی ہم پکڑ سے بچ جاتے تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم کھانا کھاتے ہو اپنی اس پلیٹ کو، اپنی اس برتن کو پورا مکمل صاف کر کے چاٹ کر کے کھایا کرو۔ یہ اللہ کے نبی کی ہدایات میں سے ایک دانہ بھی بچا ہے۔ آج دسترخوان پر کھانا گر جاتا ہے، لوگ دسترخوان پر گرے ہوئے دانے کو اٹھا کر کھانے کو ایک عیب سمجھتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں دسترخوان پر ایک نوالا گر گیا اور میں اسے اٹھا کر کھاؤں، میں ہرگز نہیں کھاؤں گا۔ ایسے انسان کو تو تکبر اس کے اندر بھرا ہوا ہے، گھمنڈ اس کے اندر بھرا ہوا ہے۔ یہ میری بات نہیں ہے، اگر آپ سیرت کی کتابیں اٹھا کر پڑھیں گے، اللہ کے نبی علیہ السلام کھانا کھاتے ہوئے کبھی ہاتھ سے ایک آدھ لقمہ نیچے بھی گر جائے، ایک کھانے کا دانہ بھی نیچے دسترخوان پر پڑ جاتا، اللہ کے نبی علیہ السلام اسے اٹھاتے اور صاف کر کے کھا لیتے تھے۔ جب اللہ کے نبی دسترخوان پر گرا ہوا ایک دانہ اٹھا کر کھا لیتے ہیں تو میں اور آپ بھی آج کھانا کھاتے ہیں، کبھی گر جائے تو اس کو صاف کر کے کھا لینا چاہیے۔ اس میں گھمنڈ اور کبر اور تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک دانے کے اندر ہو سکتا ہے کہ اللہ نے برکت کو چھپا کر کے رکھا ہے، تم برکت والے دانے کو چھوڑ دو گے تو جتنی غذا تم نے کھایا ہے ہو سکتا ہے کہ ان غذا کے اندر اللہ نے برکت کو نہیں رکھا ہوگا۔ اسی طرح بزرگان محترم، ہر چیز کے اندر برکت ہوتی ہے۔ ایک آدمی کئی مہینوں سے بازار کو جا کر ایک چیز خرید کر کے لے کر کے آتا ہے، ہفتے ہفتے استعمال کرتا ہے، مہینے مہینے استعمال کرتا ہے، بازار کو جا کر ایک چپل خرید کر کے لے کر کے آتا ہے، 3 مہینے استعمال کیا، 5 مہینے استعمال کیا، 8 مہینے استعمال کیا، وہ چپل نہ کبھی گھستا ہے، وہ چپل نہ کبھی ٹوٹتا ہے، وہ چپل نہ کبھی گم ہو جاتا ہے۔ 1 سال ہو گیا بازار سے میں نے چپل کو خریدا، جوتے کو خریدا، لیکن پہنتے جا رہا ہوں، پہنتے جا رہا ہوں، پہنتے جا رہا ہوں، تو سمجھ لیجئے کہ اللہ نے اس کے اندر برکت کو رکھا ہے۔ آپ 10 مہینے نہیں، 1 سال، 12 مہینے، 1.5 سال پہنتے رہیں گے، ٹوٹ نہیں رہا ہے تو اللہ کی طرف سے اس چپل کے اندر برکت ہے۔
ایک آدمی ایک گھر میں رہتا ہے اور وہ گھر، وہ بنگلہ، وہ مکان پر دادا سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ پہلے اس مکان کے اندر پر دادا رہتے تھے، اس کے بعد ان کے انتقال کے بعد دادا رہنے لگے، دادا کے بعد ہمارے والد محترم رہنے لگے، والد محترم کے بعد ہم لوگ اس گھر کے اندر رہنے لگے۔ تو یوں سمجھیے کہ اللہ کی طرف سے اس گھر کے اندر، اس عمارت کے اندر، اس مکان کے اندر اللہ نے برکت کو رکھا ہے۔ کئی سال گزرتے ہوئے جا رہے، نسل در نسل اس گھر کے اندر آباد ہوتے ہوئے رہ رہی ہے، تو اللہ کی طرف سے یہ گھر کے اندر برکت ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں ایک آدمی ایک گھر میں رہ رہا ہے، اس سے دوسرا گھر بنوا لیا، 2 سے 4 گھر بنوا لیا، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ برکت ہے۔ یہ حقیقی برکت نہیں ہے۔ حقیقی برکت تو وہ ہے کہ یہ گھر کے اندر کئی سالوں سے کئی نسلیں زندگی گزار رہی ہے، تو اللہ کی طرف سے اس گھر کے اندر برکت ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم 2 چیزوں پر عمل کر لو، ایک ایمان لے آؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایمان تو دیا ہے، اس ایمان پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہنا ہے، اس ایمان کی حفاظت کرنا ہے۔ اللہ نے ایمان تو دے دیا ہے، آج دنیا کے اندر ایسا ماحول ہے کہ ایسے ماحول کے اندر ہمارے ایمان کو بچانا بہت مشکل ہے، اور وہ ایمان کی حفاظت کیسے ہوگی؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے ایمان کی اس طرح حفاظت کیا کرو کہ کثرت کے ساتھ جتنا زیادہ ہو سکے اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، جتنا زیادہ ہو سکے اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، اللہ کے گھر کی حاضری کو پابندی کے ساتھ دیتے رہا کرو، قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہا کرو، ہمیشہ تسبیحات کی پابندی کرتے رہا کرو۔ کوئی وقت ایسا نہ گزرے کہ جو وقت تمہاری زندگی سے غفلت میں لا یعنی کاموں سے گزر جائے، اور گزرے ہوئے وقت پر مجھے اور آپ کو افسوس ہونے لگے۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہارا کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، تم اس کپڑے کو پاک کرنے کے لیے، اس کی صفائی کے لیے تم ہفتے میں 1 مرتبہ یا 15 دن میں 1 مرتبہ واشنگ مشین میں ڈال کر کپڑے کی صفائی کرتے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ کپڑا گندا ہو چکا ہے۔ اگر اس کپڑے کو اگر اسی طرح لپیٹ کر کے گھر کے کونے میں رکھ دیں گے تو گھر کے اندر بدبو آ جائے گی، گھر کے اندر باس آنا شروع ہو جائے گی، آنے والے مہمانوں کا رکنا مشکل ہو جائے گا۔ جس طرح تم کپڑا استعمال کر لینے کے بعد بار بار اسے صفائی کرتے ہو، اسی طرح تم اپنے ایمان کی حفاظت کرتے رہا کرو، ہمیشہ اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھا کرو، اور تقوی والی زندگی گزارنا ہے۔ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ گناہوں سے ہر وقت دور رہنا ہے۔ کھلے طور پر اگر کوئی گناہ کر رہا ہے، اس کے دل کے اندر یہ بات آنا چاہیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ رات کی تنہائی میں گناہ کر رہا ہے، بیڈ روم بند ہے، ماں باپ کی آنکھوں سے اوجل ہے، بھائی بہنوں کی نظروں سے اوجل ہے، وہ چھوٹا سا لوہے کا ایک ٹکڑا لے لیا اور وہ یہ سمجھ رہا ہے اگر میں انٹرنیٹ میں جا کر غلط چیزیں دیکھوں گا، غلط تصاویر دیکھوں گا، میں گندے فلمیں دیکھوں گا، غلط طریقے کی ویڈیو دیکھوں گا تو میں ماں باپ سے بچ جاؤں گا۔ ایسے لوگوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ تم تنہائی کے گناہ بھی کرتے ہو تو گناہ کرنے سے پہلے اس بات کو سوچ لیا کرو، اگر میں آج تنہائی میں گناہ کر لیا تو قبر میں میرا کیا حال ہوگا، اگر آج میں تنہائی میں گناہ کر لیا تو میدان
میدان محشر میں میرا انجام کیا ہوگا۔ اگر آج میں تنہائی میں چھپ کر کے گناہ کر لیا، کسی کی نظر میرے اوپر نہیں پڑ رہی ہے، ایسے لوگوں کو یہ بات سوچنا چاہیے ہمیشہ دو فرشتے اس کے دو کاندھوں پر موجود ہیں۔ اچھا کام کرے گا تو بھی لکھ رہے ہیں، برائی کا کام کرے گا تو بھی لکھ رہے ہیں۔ اگر اچھائی کا کام کوئی بندہ کرتا ہے، اللہ کی طرف سے فرشتے کو یہ حکم ہوتا ہے کہ میرے بندے نے جو اچھے کام کیے ہیں اس اچھے کام کو فوراً لکھ لیا کرو۔ وہی اللہ کی طرف سے فرشتوں کو یہ حکم ہوتا ہے اگر میرا بندہ کوئی غلط کام کرتا ہے، برائی کا کام کرتا ہے، گناہ کا کام کرتا ہے، اللہ فرشتوں کو اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ گناہ کا کام کر لے تو اس کو فوراً مت لکھا کرو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اب گناہ کر لیا بعد میں توبہ کر لے گا، اب برائی کا کام کر لیا احساس ہونے کے بعد توبہ کر لے گا، اب تنہائی میں چھپ کر گناہ کر لیا، جانے انجانے میں گناہ ہو گیا ہے، شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے گناہ کر لیا ہے، بعد میں احساس ہونے کے بعد استغفار کو ضرور پڑھے گا، اللہ سے معافی مانگے گا۔ اللہ فرشتوں کو اس بات کا حکم دیتے ہیں، اے میرے فرشتوں جب میرا بندہ گناہ کرتا ہے فوراً اس کے گناہ کو نامہ اعمال میں ہرگز نہ لکھنا، ہو سکتا ہے کہ توبہ کر لے، توبہ کر لینے کے بعد اس کا وہ گناہ مٹ جائے گا، لیکن بزرگان محترم تقوی والی زندگی گزارنا اس وقت میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری ہر چیز کے اندر برکت آئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم تقوی کو اپنے اوپر لازم کر لو، میں تمہاری ہر چیز کے اندر برکت عطا فرماؤں گا۔ آج وقت کے اندر ہم لوگ برکت چاہتے ہیں، وقت کے اندر برکت نہیں ہے، وقت میں اور آپ دیکھ رہے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ ہفتے گزر رہے ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ مہینے گزر رہے ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ سال ہاں سال گزر رہے ہیں۔ لوگوں کی زبانوں پر جب رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں حضرت ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ گزشتہ سال کا رمضان ابھی 2-4 مہینے ہی پہلے گزرا تھا، پھر دوبارہ ہماری زندگی کے اندر رمضان آ گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ وقت کے اندر برکت نہیں ہے، معلوم ہوا کہ مہینوں کے اندر برکت نہیں ہے، معلوم ہوا کہ ہفتوں کے اندر برکت نہیں ہے۔ حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے قرب قیامت کی نشانیوں کو بتاتے ہوئے یہ بات بتائی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ سال مہینوں کے برابر ہو جائے گا، مہینہ ہفتے کے برابر ہو جائے گا، اور ہفتہ دن کے برابر ہو جائے گا، اور دن گھنٹوں کے برابر ہو جائے گا، اور گھنٹہ منٹ کے برابر ہو جائے گا۔ ایسی تیزی کے ساتھ یہ سال گزر رہا ہے، کیوں ہمارے وقت کے اندر برکت نہیں ہے؟ اس لیے کہ بزرگان محترم ایمان تو ملا ہے، اس ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ہم نے کوئی راستہ تلاش نہیں کیا ہے۔ اللہ نے ایمان تو دیا ہے، کیسے اس ایمان کی حفاظت کرنا تقوی کے ذریعے کبھی ہم نے نہیں سنا ہے، کبھی ہم نے نہیں پڑھا ہے، جس کی وجہ سے آج ہمارے وقت کے اندر بے برکتی آ رہی ہے۔ ایک واقعہ مجھے اس وقت ذہن کے اندر آ گیا۔ حکیم الامت، حکیم الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پاک حضرت کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ پاک حضرت کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ حضرت کی زندگی کے تقوی کو ہم نے عالمیت کے زمانے میں سن رکھا تھا، اور جب میں شعبہ عالمیت دارالعلوم شاہ ولی اللہ کے اندر پڑھ رہا تھا تو حضرت کے ملفوظات بہت زیادہ ہم لوگ پڑھا کرتے تھے۔ کبھی جمعرات کے اندر جماعت میں جانے کا موقع ملتا، 15 دن میں ایک مرتبہ ترتیب تھی ہمارے مدرسے کے اندر کہ ہر طالب علم کو 15 دن میں ایک مرتبہ جماعت میں جانا۔ تو ہم لوگ جب جماعت میں جاتے اکثر ملفوظات حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم لوگ سنا کرتے۔ جب دارالعلوم دیوبند سن 2018 اور 19 کے درمیان ہم دارالعلوم دیوبند میں دورہ حدیث پڑھنے کے لیے گئے
تو وہاں پر مقامات خمسہ ایک جگہ ہے جہاں پر بڑے بڑے اکابرین کے گھر موجود ہیں۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی علیہ الرحمہ، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ، بہت سارے اکابرین کے وہاں پر اگر موجود تھے۔ جب ہم لوگوں کو اطلاع ہوئی تو مدرسے کی چھٹی ہونے کے بعد ہماری پوری جماعت تقریباً 27 لوگوں کی، 27 علماء کی ہماری جماعت تھی۔ 15 یا 18 ساتھی ہم لوگ مشورہ کر کے کار کے ذریعے اکابرین کے گھروں کی زیارت کے لیے ہم لوگ گئے۔ تو وہاں جا کر اکابرین کے گھروں کو ہم نے معائنہ کیا۔ بزرگان محترم، آپ کو تعجب ہوگا، آج وہ دنیا سے چلے جانے کے باوجود آج بھی ان کا نام باقی ہے، ان کے ملفوظات باقی ہے، ان کے علم کے لکھے ہوئے کاغذات موجود ہیں۔ ہم نے جب ان کے گھروں کو جا کر دیکھا، سیدھا سادہ گھر ہے، معمولی سا گھر ہے۔ ایسا نہیں کہ آج ہمارے گھروں کے، آج ہمارے جو گھر ہوتے ہیں ڈیکوریشن کے بھاری انداز میں، آج ہم لوگ جو گھر بنتے اس طرح اکابرین کے گھر نہیں ہوا کرتے تھے۔ ان کی زندگی بھی سیدھی سادی زندگی تھی، ان کے گھر بھی سیدھے سادے گھر تھے۔ تو ہم نے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے گھر کو بھی گئے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ان کے گھر کے اندر چائے پینے کا موقع دیا۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی علیہ الرحمہ، جنہوں نے اسلام کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دیا، اپنی دن من کی بازی لگا دیا، حضرت کے گھر کو جانے کے بعد حضرت کے گھر میں چائے اور بسکٹ کھانے کا ہم جیسے چھوٹے شاگردوں کو، ہم جیسے چھوٹے طالب علم کو اللہ نے موقع دیا۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب ہم حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کی قبر کے پاس جا کر کھڑے ہوئے، کوئی پھول حضرت کی قبر کے پاس نہیں ہے، کوئی پتھر لگا ہوا نہیں ہے، کوئی ان کے قبر کے اوپر کیا بولتے ہیں ماربل چڑھا ہوا نہیں ہے، سیدھی سادی قبر ہے۔ وہاں کے لوگوں نے بتایا، اور مجھے اچھی طرح یہ بات یاد ہے، تقریباً 8 سال 7 سال پہلے کی بات آپ کو میں بتا رہا ہوں، جب ہم لوگ حضرت کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر کچھ قرآن مجید کی آیت پڑھ رہے تھے، حضرت کی قبر سے خوشبو ہم لوگ محسوس کرنے لگے۔ حضرت کی قبر کے پاس ہم لوگ کھڑے ہو کر، بہت سارے علماء تھے، بہت دیر تک ہم سورہ بقرہ کی تلاوت کیے، سورہ یاسین کی تلاوت کیے، چار قل کی تلاوت کیے، اور حضرت کی قبر سے کئی سال ہو گئے حضرت دنیا سے جا کر، آج بھی حضرت کی قبر سے خوشبو کی آواز، خوشبو مہک رہی ہے۔ تو وہ ان کی زندگی کے نیک اعمال کا بدلہ ہے، ان کی زندگی کا تقویٰ ہے، ان کی زندگی کے عبادتوں کا یہ جذبہ ہے کہ آج حضرت دنیا سے چلے جانے کے باوجود بھی ان کی قبر سے خوشبو مہک رہی ہے۔ یہ ان کی عبادت کا فائدہ ہے۔ تو میں بتا رہا تھا، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے وقت کے اندر اتنی برکت تھی کہ 24 گھنٹے کے اندر اتنے حضرت کام کیا کرتے تھے جن کاموں کو سن کر آپ بھی دنگ رہ جائیں۔ حضرت کے زمانے میں جو 24 گھنٹے کا جو وقت تھا، آج بھی وہی 24 گھنٹے۔ حضرت کے زمانے کے اندر جو 24 گھنٹے کا جو وقت ہوا کرتا تھا، 24 گھنٹے کے اندر اللہ نے وقت تھوڑا سا دیا ہے، لیکن اس تھوڑے سے وقت کے اندر حضرت بہت کام کیا کرتے تھے۔ اسی 24 گھنٹے کے اندر روزانہ حضرت 10 پاروں کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ کتنے پاروں کی تلاوت؟ آج ہم لوگ بڑا افسوس ہوتا ہے، قرآن کھولنا تک ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ قرآن دیکھنے کے لیے تو وقت ہے، لیکن قرآن کھولنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ ایک آدھ صفحہ پڑھنے کے لیے آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ بہو پارے کی تلاوت کے لیے آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ بزرگان محترم، عمل کے لیے ان واقعات کو بتایا جاتا ہے۔ حضرت روزانہ 10 پاروں کی تلاوت پڑھنے کی پابندی کیا کرتے تھے۔ کسی بھی صورت میں اس وقت تک حضرت بچھانے پر اپنا سر نہیں لگاتے تھے جب تک کہ 10 پاروں کی تلاوت نہ ہو جائے۔
اور حضرت 24 گھنٹے کے اندر کیا 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 کرتے تھے؟ 200 300 400 مریدین کے خط آتے تھے، وہ 400 مریدین کے خط کو پڑھ کر اس کا جواب خطوط میں لکھ کر کے بھیجا کرتے تھے۔ اور آگے بڑھیے، تیسرا کام حضرت کیا کرتے تھے؟ کئی شاگرد ہوتے تھے، حضرت کے پاس آتے، علم کے متعلق سوال کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی وقت کے اندر برکت دیکھیے کیسا دے رہا ہے۔ اس 24 گھنٹے کے اندر کئی شاگرد آتے، علم کے متعلق کوئی سوال کرتے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حضرت اس علم کے سوال کا جواب بھی دیتے۔ صرف 5 کی تعداد نہیں، 100 کی تعداد میں شاگرد حضرت کے پاس آیا کرتے تھے۔ یہ 3 کام ہو گئے، اور چوتھا کام سنیے، حضرت کی زندگی میں حضرت کئی علماء کو، کئی شاگرد کو حدیث کا درس دیا کرتے تھے۔ اسی 24 گھنٹے کے اندر حضرت درس بھی دے رہے ہیں، درس و تدریس کا کام کر رہے ہیں۔ اور آگے بڑھیے، 5واں کام کیا ہے؟ حضرت روزانہ 5 وقت کی نمازوں کے علاوہ اوابین کی نماز پڑھ رہے ہیں، چاشت کی نماز پڑھ رہے ہیں، صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ رہے ہیں، روزانہ کے ذکر و اذکار کی پابندی کر رہے ہیں، 300 سے 500 مرتبہ روزانہ درود شریف کا اہتمام کر رہے ہیں۔ یہ حضرت کی زندگی کے معمولات ہیں، یہ 24 گھنٹے کے حضرت کے معمولات ہیں۔ اللہ نے ان کے وقت کے اندر اتنی برکت دیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے وقت کے اندر اتنی تاثیر دے رکھا تھا۔ کبھی درس و تدریس کا کام، کبھی خطوط میں آئے ہوئے سوالات کے جوابات کا کام، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت علماء کو پڑھا رہے ہیں، ادھر اوابین کی بھی پابندی کر رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت کے اس وقت کے اندر برکت دے رکھا تھا۔ آج ہمارے وقت کے اندر برکت نہیں ہے، اسی لیے اللہ سے ہمیشہ یہ دعا مانگا کرو، اللہ ہمارے وقت کے اندر برکت عطا فرمائیے، تاکہ وقت کے اندر برکت آئے، ہم اللہ کی عبادت زیادہ کر سکے، وقت کے اندر برکت آئے، ہم قرآن کی تلاوت کر سکے، ہمارے وقت کے اندر برکت آئے، ہمارے جسم کے اندر جو طاقت ہے ہم اللہ کی عبادت میں لگائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے، اللہ پاک ہمارے وقت کے اندر برکت عطا فرمائے، اللہ پاک ہمارے مال کے اندر برکت عطا فرمائے، اللہ پاک ہمارے آل و اولاد کے اندر برکت عطا فرمائے، اللہ پاک ہمارے گھروں کے اندر برکت عطا فرمائے، اللہ پاک ہماری عمر میں برکت عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے